The third level of structural organization for learning experiences is the lowest level. Why do we say this is the lowest level? Because this is the way the teaching is being done. It's been years. اور ہم اور آپ اسی طرح کے اسباق کو پڑھ کر یہاں تک پہنچے ہیں. لوئسٹ لیول پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کئی مختلف طریقے ہیں کہ ہم لرننگ ایکسپیرینسز کو کسی بھی سبجیکٹ ایریا میں ترتیب دے سکتے ہیں یا ہم کریکولم میں سجیسٹ کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ بہت جگہوں پر ہم کلاس روم کی بات کرتے ہیں اور وہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ جب تک ہم بینگ کریکولم ڈیولپرز کلاس روم کی ریالٹیز سے مکمل طور پر آشنا نہیں ہوں گے، ہم اس وقت تک کریکولم میں کسی بھی چیز کو پروپوز نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اچھا کریکولم بنا سکتے ہیں. لہٰذا کلاس روم کی انٹریکیسیز کو اور ایشوز کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے. اور کلاس روم کا ریفرنس بھی اسی لیے دیا جاتا ہے کہ ہم ریکال کر سکیں اور ریئلائز کر سکیں کہ جب ایک کریکولم ڈیولپر کے طور پر ہمیں کریکولم کو ڈیولپ کرنا ہے تو ہمیں ان ریالٹیز کو سامنے رکھنا ہوگا اور اسی کی بنیاد پر ہم کچھ بھی ترتیب دے سکتے ہیں. جب ہم لوئسٹ لیول کی اسٹرکچرل آرگنائزیشن کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بہت مختلف طریقوں کی ہو سکتی ہے. مثلا ایک لیسن ہو سکتا ہے، ایک لیسن جو آپ ایک ہی دن میں پڑھاتے ہیں اور یہ ایک ہی دن میں اپنے اندر مکمل ہو جاتا ہے اور ہم اس کو اگلے دن تک نہیں لے کر جاتے. سو اٹ کین بی اے لیسن. جب ہم لوئسٹ لیول کی اسٹرکچرل آرگنائزیشن کر رہے ہوتے ہیں فار کریکولم ڈیولپمنٹ تو ہم ایک لیسن کو سجیسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ لرننگ ایکسپیرئنس کو کس طرح سے ترتیب دیا جائے. This is the historical way of teaching and this is how it's being proposed for the curricula. It's being years. اور ہم نے اسی طرح سے پڑھا ہے کہ ہم ایک لیسن کو پورا پڑھ لیتے ہیں اور اس کی اسیسمنٹ کے بعد وہ لیسن وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. Second way of organizing the lesson is to teach as a topic. ایک ٹاپک آپ لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نیوٹریشن پڑھانا چاہتے ہیں یا آپ اینیملز یا پلانٹس پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک ٹاپک سلیکٹ کر لیا اور اب آپ اس ٹاپک کے بارے میں لرننگ ایکسپیرینسز کو ترتیب دینا چاہتے ہیں. یہ ٹاپک کئی دنوں پر محیط ہو سکتا ہے. آپ 3 یا 4 لیسنز اس ٹاپک میں سے بنا سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو اسی طرح سے پڑھا سکتے ہیں. جب ہم اس کو کریکولم میں سجیسٹ کریں گے تو ہم ایک ٹاپک کو لے کر اور اس کے لرننگ ایکسپیرینسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد وی کین پروپوز دیٹ اٹ کین بی ارینجڈ فرام سمپل ٹو کمپلیکس، جس میں ہمیں ایک کنٹینیوٹی بھی نظر آئے گی اور ہم سیکوینس میں کسی بھی ٹاپک کو پڑھا سکتے ہیں. لہٰذا جب ہم ٹاپیکل اپروچ لیتے ہیں فار آرگنائزنگ اسٹرکچر آف کریکولم تو پھر ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹاپک کو 3 یا 4 دن پر ڈیولپ کرنا ہے اور اس میں سے 3 یا 4 لیسنز کو ہم پڑھائیں گے. تھرڈ وے آف ڈوئنگ از کہ آپ پورا یونٹ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. جب ہم یونٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو یہ ایک کسی بیسک تھیم کے بارے میں ہوگا. مثلاً آپ پولوشن ہی لے لیجئے. اگر آپ ہیلتھ اور ہائیجین لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں صفائی ستھرائی کا کانسیپٹ لے سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ صرف پانی کا ٹاپک یا یونٹ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں لرننگ ایکسپیرینسز کو ترتیب دیا جا سکتا ہے. اس صورت میں کئی دنوں تک اور ہم کئی ہفتوں تک اس یونٹ کو پڑھا سکتے ہیں اور اس کے مختلف آسپیکٹس کو دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ پانی ہی کے بارے میں پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پانی کو سائنٹیفکلی پڑھا سکتے ہیں. آپ پانی کو ہیلتھ اور ہائیجین کے ریفرنس سے پڑھا سکتے ہیں. آپ پانی کی ریلیجیس امپورٹنس پڑھا سکتے ہیں. جغرافیکلی ہم پانی کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں آپ پڑھا سکتے ہیں. آپ اس میں بارش کا کانسیپٹ لے سکتے ہیں. سو مختلف چیزیں ہیں. آپ ایک یونٹ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو کئی ہفتوں تک یا 1 مہینے تک یا کئی مہینوں تک پڑھا سکتے ہیں. اور جب ہم کانٹینٹ نالج یا اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم مختلف سبجیکٹ ایریا کا کانٹینٹ واٹر کے ریفرنس سے پڑھا سکتے ہیں. وی کین ٹیچ ہاؤ ٹو رائٹ اباؤٹ واٹر. وی کین ڈیولپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور سینسٹیوٹی ٹوورڈز ناٹ ویسٹنگ واٹر.
اور کس طرح سے ہم اس کو پرزرو کر سکتے ہیں. سو ہم نے ایک یونٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا جس میں ہم نے ایک تھیم لے لیا اور اس کے اوپر ہم نے کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. عموماً یہ یونٹ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے جہاں پر بچوں کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہو یا ایک خاص یونٹ جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں جو آپ کے آبجیکٹیوز میں شامل ہے. سو ہم اس کو اس طرح سے سجیسٹ کریں گے کہ آپ نے کئی ہفتوں کے لیے لیسنز کو آئیڈینٹیفائی کر دیا اسی ایک یونٹ میں سے جس میں سے آپ ٹاپک بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور جب ہم اس کو بہت ہی لوویسٹ لیول پر ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں لیسن اور اس کے لرننگ ایکسپیرینسز کو بھی ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی کر کے سجیسٹ کر سکتے ہیں. What are the advantages and disadvantages of organizing structures? ہم نے دیکھا کہ ہم لرننگ ایکسپیرینسز کو ایز سبجیکٹس دے سکتے ہیں. ہائیسٹ لیول پر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سبجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. یہ الگ سے سبجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں, براڈلی ڈیفائنڈ بھی ہو سکتے ہیں, کور کریکولم کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں, اور بالکل انڈیفرینشیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے انٹرمیڈیٹ لیول پر ہم کورسز کو ایک سیکوینشل ارینجمنٹ میں بھی پڑھا سکتے ہیں اور ڈسکریٹ کورسز کی فارم میں بھی پڑھا سکتے ہیں جو ایک سال پر محیط ہوں گے. جب ہم لوئسٹ لیول پر جاتے ہیں تو اٹ کین بی اے لیسن, اٹ کین بی اے ٹاپک اینڈ اٹ کین بی اے یونٹ وچ کین بی پروپوزڈ وائل وی ڈیولپ دا کریکولم اباؤٹ اینی سبجیکٹ ایریا. اب اس کے فوائد یا نقصانات کیا ہیں؟ جنرلی ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی کریکولم میں ہمارا ایک کرائٹیریا جو مینٹین کرنا ہوتا ہے وہ کنٹینیوٹی کا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ساتھ انٹیگریشن بھی ہو تاکہ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اور اسکولنگ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کا ایک سلسلہ بھی چلتا رہے. Therefore, we want to have continuity and integration in the curriculum. کس طرح سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں جب ہم لرننگ ایکسپیرینسز کو ترتیب دیتے ہیں اپنے کریکولم کے لیے؟ عموماً جب آپ سبجیکٹ ایریاز کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور آپ نے ایک سبجیکٹ کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ یہ ایک سیمسٹر میں ختم ہو جائے گا, یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک کورس ایک سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اگر ہم اس قسم کی ڈویژن کر رہے ہیں جہاں پر ایک سبجیکٹ کو ایک سال میں مکمل کر دینا ہے یا ایک ٹرم میں آپ نے ایک سبجیکٹ کو مکمل کر دینا ہے, تو ہمیں کس کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. اگر آپ ڈسکریٹ لیسنز لے لیتے ہیں, یعنی ایک مکمل آپ نے لیسن لے لیا, ان تمام صورتوں میں ایک آپ نے سال کے لیے کورس کو ڈیفائن کر دیا یا ایک ٹرم کے لیے کیا یا آپ ایک لیسن پڑھاتے ہیں. دا پرابلم از کہ ہم اس میں کسی بھی قسم کی ورٹیکل آرگنائزیشن یا کنٹینیوٹی نہیں دیکھ سکتے. سو اٹ ول بی لیکنگ ان دس کائنڈ آف ارینجمنٹ اور اسٹرکچر آف لرننگ ایکسپیرینسز. ہم کس طرح سے ورٹیکل آرگنائزیشن کو انشور کر سکتے ہیں؟ بیکاز ورٹیکل آرگنائزیشن ہی کے ذریعے ہم کنٹینیوٹی کو شو کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک سیکوینس بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو دا بیسٹ وے از دیٹ فار دی ورٹیکل آرگنائزیشن ہمیں کورسز کو اس طرح سے آرگنائز کرنا پڑتا ہے کہ وہ سالوں پر محیط ہوں, ان کی پلاننگ اس طرح سے کی جائے کہ ایک کنٹینیوٹی جاری رہے اور آئیڈیاز اور کانسیپٹس کو ریپیٹ کیا جاتا رہے یا ری ایٹریٹ کیا جاتا رہے تاکہ بچے مکمل طور پر ذہن نشین کر لیں. سو وی ہیو ٹو آرگنائز curriculum, or we have to organize learning experiences in such a way that there are larger units یا units کی فارمز میں ہم اپنے لرننگ ایکسپیرینسز کو ترتیب دیں اور ایک لارجر فریم ورک کو آئیڈینٹیفائی کریں. جب تک ہم لارجر فریم ورک آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے یا لارجر یونٹس کو ڈیفائن نہیں کریں گے, اس وقت تک نہ تو ہم کسی قسم کی ورٹیکل آرگنائزیشن کو ایشور کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے کریکولم میں کسی قسم کی انٹیگریشن ہوگی. لہٰذا ہمیں کریکولم کو اس طرح سے آرگنائز کرنا ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی رہے اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہاں پر ایک ورٹیکل آرگنائزیشن بھی ہو رہی ہے.